السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خدا سے رہنمائی بھی حاصل نہیں کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی وہ وہاں پہنچے مشکلات میں گر گئے۔ سرحد پار کر کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے درخواست کی تھی کہ وہ مصریوں کو یہی بتائے کہ وہ ان کی بیوی نہیں بہن ہے۔ اس کی وجہ سارا کی خوبصورتی تھی، لہٰذا اس کے خامند کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیوی چھیننے کی خاطر انہیں قتل نہ کر دیں۔ ان کا خوف بجا تھا کیونکہ جو ہی مصریوں کی نظر سارا پر پڑی انہوں نے بادشاہ سے اس کے حسن کا چرچا کیا۔ جب بادشاہ کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہے تو وہ اسے اپنے حرموں میں شامل کرنے کے لیے لے گیا۔ اس کے بدلے میں بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھیروں بھیڑ بکریوں، مویشیوں، گدھوں، اونٹوں اور غلاموں سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھویں سگیڑتے ہوئے سوچا، اگر خداوند بر وقت مداخلت نہ کرتا تو یقیناً پردادا اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ خدا نے بادشاہ کے محل میں رہنے والوں کو ایک خوفناک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ حاکم پریشان ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ چنانچہ خداوند نے اس پر ظاہر کیا کہ میں نے تمہیں اس لیے سزا دی ہے کیونکہ تم نے میرے نبی کی بیوی کو اپنے حرموں میں شامل کر لیا ہے۔ خدا کے ایک خادم کے لیے ایک بت پرست کے منہ سے یہ الفاظ سننا کس قدر حد تک آمیز بات ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ رہی تمہاری بیوی، میں نے اسے چھوا تک نہیں، اسے لے کر فوراً مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ یعنی خدا کے دوست اور نبی تھے۔ وہ مرد خدا اور ایک راست باز شخص تھے، لیکن آزمائش کے اس لمحے میں اپنی جان بچانے کی خاطر ان سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ تاہم خدا کی بروقت مداخلت کے باعث ان کی بیوی اور مصری حاکم تباہی اور گناہ کے ارتکاب سے بچ گئے۔ یہ واقعہ یاد کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے عہد کیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی زندگی سے خدا کے نام کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے پردادا کی غلطی سے سبق سیکھ کر اپنی راہیں درست رکھیں گے۔ آخر کار فرعون یعنی مصر کے بادشاہ کا عظیم شہر نظر آنے لگا۔ قافلہ اپنی منزل پر تقریباً پہنچ چکا تھا۔ کھلے میدانوں، وسیع چراگاہوں، حسین وادیوں اور دور دور تک پھیلے مظاہر فطرت کی گود میں پلنے والا یہ ننھا چرواہا جب ان وسیع شاہراہوں اور بلند ایوانوں میں سے گزر رہا تھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شہر کے بڑے بڑے دروازے، مختلف دیوتاؤں کے سنہرے مندر اور ہر طرف ٹھاٹے مارتا ہوا لوگوں کا ہجوم، ان سب چیزوں نے اسے حیران کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر فرعون کا محل جو بذات خود ایک شہر سے کم نہ تھا، دیکھ کر تو ان کا دل گھبراہٹ سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کتنے اطمینان کی بات تھی کہ وہ ان حالات میں تنہا نہیں تھے، بلکہ خدا نے بار بار انہیں تسلی دی تھی کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے پردادا کی مصر میں آمد تو میری مرضی کے خلاف تھی، لیکن یہاں تیرا آنا میرے منصوبے کے عین مطابق ہے۔ میری راہوں پر چل اور بے داغ رہ۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں تھا کہ اچانک یعقوب نے رکنے کا حکم دے دیا۔ اس کی نظر ایک مصری پر پڑی تھی جس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ وہ بڑی رازداری سے اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، یابل، معزز سپہ سالار، فوطیفار کے لیے میرے پاس ایک خاص غلام ہے۔ اس مصری نے کاروباری تاجر کو تکبرانہ انداز میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور بلند آواز میں بولا، فوطیفار کے لیے جانتے ہو بہترین چیز ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق اعلیٰ معزز گھرانے سے ہے جسے ہر چیز بہترین معیار کی درکار ہوتی ہے۔ یعقوب کی آنکھیں چمک اٹھی، کیا میں یہ سب کچھ نہیں جانتا؟ آؤ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جو ہی یابل کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے گٹے ہوئے جسم پر پڑی تو خوش ہو گیا۔ یعقوب نے اپنے اس جوان غلام کی تمام تر خوبیاں بڑی سرگرمی سے گنوانا شروع کر دی۔ پھر آخر میں اس نے کہا، اور سب سے بڑی بات، یوسف ایماندار ہے۔ یہ بات اس نے ایسے کہی جیسے کوئی قیمتی ہیرا اس کی مٹھی میں تھما دیا ہو۔ یابل نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یہ نوجوان اسے سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی اور ساتھ ساتھ ذہانت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ لہذا بغیر کسی سودے بازی کے یابل نے اپنی تھیلی نکالی اور یعقوب کے منہ مانگے دام ادا کر دیے۔ پھر بڑے حاکمانہ انداز میں گرجا، اس کی ہتھکڑیاں اتار دو۔ یعقوب، ذرا ان رستے ہوئے زخموں کو دیکھو، کیا حل کر رکھا ہے تم نے اس لڑکے کا؟ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً یعقوب کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ زخم تو پہلے سے ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ دیکھا تم نے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ نوجوان ایماندار ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ فوطیفار کے گھر میں ایسا ایماندار کوئی نہیں ہوگا۔ جب یابل حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا رہا تھا تو اس نے ان کے چہرے پر غم کے گہرے سائے پھیلتے ہوئے دیکھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ان پر بیتی واردات کی رودات سنے۔ اس کے دل میں پدرانہ شفقت کے جذبے نے جوش مارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کی خواہش ابھری
اور اس نے اس نئے غلام کو اپنے سائے تلے پناہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ فوتیفار کے اعلی شان گھر میں داخل ہوا تو بوڑھا یابل بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت مروب نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف سنگ مرمر کا فرش بچھا تھا، فرنیچر پر لکڑی کا نہایت باریک کام کیا گیا تھا اور دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے جو خیموں میں سادہ زندگی بسر کرنے کا عادی تھا، یہ سب کچھ عجوبے سے کم نہ تھا۔ یابل جو غلاموں کا داروغہ تھا نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حجامت بنوائی جائے اور نہلا دھلا کر انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے جائے۔ پھر وہ اس نئے غلام سے مخاطب ہو کر بولا، یوسف، ہم تمہیں مصری رنگ میں رنگ دیں گے۔ سب سے پہلے تمہاری داڑھی صاف کرنی ہوگی، اور ہاں یاد رکھو، ہم مصری لوگ صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے جواب دیا، جناب، میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، میرا ظاہر ہی نہیں باطن بھی آپ کو پاک صاف ملے گا۔ میں فوتیفار کے گھر میں ایسے ہی خدمت کروں گا جیسے اپنے باپ دادا کے خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ جب وہ جوان غلام نہا دھو کر یابل کے سامنے آیا تو وہ اس کی وجاہت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے عہد پر پورے اترے۔ انہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی قائم رکھی اور اپنے آقا کی ایسی خدمت کرتے رہے جیسے کہ خدا کی۔ یابل حیران رہ گیا کہ انہوں نے کس احسن طریق سے خود کو فوتیفار کے گھر میں ڈھال لیا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی خندہ پیشانی اور خوش بیانی سے ہر فرد کا دل مول لیا۔ یابل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں گھر کا انتظام کرنے کے طریقے سکھانے شروع کر دیے۔ جلد ہی فوتیفار کے گھر کا سارا اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور اس طرح سارا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ جب فوتیفار نے اپنے گھریلو نظام میں اتنی خوشگوار تبدیلی دیکھی تو اس میں سبب جاننے کا تجسس پیدا ہوا، اور یہ معلوم کر کے کہ یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام ہے وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے باقی انتظامات بھی کلی طور پر انہی کو سونپ دیے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ غلاموں کے ساتھ بڑا پرمحبت اور ہمدردانہ تھا۔ انہوں نے اپنی گزشتہ زندگی سے ایک سبق سیکھا تھا، اور وہ یہ کہ اگر انسان خود کو دوسروں میں نمایاں اور ممتاز کرے تو اس کا نتیجہ حسد اور دشمنی ہوتا ہے۔ اب وہ اس سلسلے میں بڑے محتاط تھے۔ فوتیفار ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ان کا ذکر اپنی بیوی سے کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتا تھا۔ یہ عبرانی نوجوان تو ہمارے گھر کی دولت ہے، انمول شخص ہے یہ۔ جب سے اس نے انتظام سنبھالا ہے مجھے دھوکہ بازی اور لڑائی جھگڑوں کی پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ اب میں سب کچھ اس پر چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر کوئی فساد سر اٹھاتا بھی ہے تو یوسف اسے بڑی ذہانت سے دبا دیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے خدا ہی کی وجہ سے ہمیں اتنی برکت ملی ہے۔ اس کی بیوی مسکرا دیتی۔ وہ تو پہلے ہی اس پرکشش عبرانی کو، جو اب ایک بھرپور مرد بن چکا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ فوتیفار اپنے منصبی فرائض کی ادائیگی کے لیے اکثر گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی بیزاری اور تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ تسکین طبع کے لیے نئے نئے راستے نکالنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور جہاں جذباتی اشتعال کا سوال ہے تو آزمائش بڑے بڑے پرہیزگاروں کے قدم متزلزل کر دیتی ہے۔ یہ تو پھر ایک کمزور عورت تھی۔ اس کی نظر انتخاب حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی اور وہ انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ لہٰذا اجناس، ریشم اور مسالہ جات خریدتے وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس کے 4 غلام تو اس کی پالکی کو کندھا دیے ہوتے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے۔ وہ ان سے بڑے لبھانے والے لہجے میں باتیں کیا کرتی تھی۔ بڑی چالاک عورت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل جیتنے کے لیے اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے ان کے گھر والوں سے گہری دلچسپی ہو۔ وہ ان کے خاندان سے متعلق بھی سوالات پوچھتی تھی۔ کبھی وہ باتوں باتوں میں ذرا ان کا بازو بھی چھو لیتی۔ وہ شاطر عورت دل ہی دل میں مسکرا رہی ہوتی۔ ہوتے ہوتے وہ اظہار مطلب پر اتر آئی اور ہم بستری کی دعوت دے دی۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردست دھچکا لگا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر بیگم کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ جلد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ بیگم نے ان کے جذبات میں ہیجان برپا کر دیا تھا۔ عین اسی وقت انہیں اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے جو ان کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ یوسف، جنسی آزمائش میں نہ پڑ جانا، اس سے خبردار رہنا، کیونکہ اس کے باعث بہتوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین کے باہمی تعلقات کا خیال آیا جو نہایت پاکیزہ اور حسین تھے۔ اس کے برعکس سکم میں دینا کی آبرو ریزی کا ایک قبیل فعل تھا۔ دینا جو پھر کبھی بھی لوٹ کر اپنی اصل حالت میں نہ آ سکی۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے. انہیں یوں لگا جیسے حالات ان کی طاقت سے تجاوز کر گئے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختار نہیں بلکہ فوتیفار کی ملکیت تھے، اور ایسے میں جب تک انہیں فوتیفار کی بیوی کی حمایت حاصل نہ ہوتی تب تک ان کا عہدہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا. انہوں نے سوچا اگر بیگم کے جذبات مجروح ہوئے تو عین ممکن ہے کہ وہ میرے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ سنگین آزمائش کی گھڑی تھی. وہ اپنے حجرے میں انتہائی بے قراری کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے. دل و دماغ کی گتھیاں تھیں کہ سلجھنے کی بجائے الجھتی چلی جا رہی تھیں. آخر وہ کریں تو کیا کریں؟ دوسری طرف خدا ان کی زندگی سے مخصوص کام لینا چاہتا تھا. اس نے ان کے باپ دادا کو محض اس لیے غیر اقوام سے الگ کیا تھا کہ وہ بے دین دنیا میں اس کی گواہی دیں اور اس کی روشنی پھیلائیں. کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنی زندگی کے متعلق خدا کے بنائے ہوئے منصوبے کو برباد کرنے کو تھے؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ بے حس و حرکت کھڑے حالات پر غور کر رہے تھے اور پھر فیصلہ کیا، نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی قیمت پر بھی اس آزمائش میں نہیں پڑوں گا. میرے جسم کو پاک رہنا ہے. خدا سے محبت نے ان کے اس فیصلے کو تقویت دی. وہ جانتے تھے کہ آزمائش کے آنے سے پہلے ہی یہ مصمم ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. کاش اس وقت وہ آزاد ہوتے. بے شک فوتیفار انہیں ایک خوش قسمت انسان سمجھتا تھا کیونکہ ان کو اس کے گھر میں اعلیٰ منصب حاصل تھا، لیکن وہ کرب کے ان لمحات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا جب گھر کی یاد ان کو پہروں تڑپاتی تھی اور ان کا دل اپنوں سے ملنے کے لیے مچل مچل جاتا تھا. اب بلہا کی باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگی تھیں. ایک طرف تو وہ ان کے باپ کے حرموں میں شامل تھی اور دوسری طرف وہ ان کی ماں کی لونڈی تھی. اسے شوہر کی محبت کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی. جن دو لڑکوں کو اس نے جنم دیا تھا وہ اس کے نہیں بلکہ راخل کے بیٹے مانے جاتے تھے. حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے خود کو رابن کے سپرد کر دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سرد آہ کھینچی. بیچاری بلوا، اپنا سب کچھ دے کر بھی تو نے کچھ نہ پایا. رابن نے تو اپنی ہوس کی تسکین کر لی اور تو نے پوری خیمہ بستی کی لان تان کمائی اور سب کی نظروں سے گر گئی. ان باتوں کو یاد کرتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں اپنا سر بلند کیا. کیا ہوا جو غلام ہوں؟ یہ غلامی جسم کی غلامی ہے، لیکن میرا باطن، میرا ضمیر آج بھی آزاد ہے. باطنی طور پر آزاد انسان ہوں. میری تمام تر زندگی خدا کے لیے وقف ہونی چاہیے. اے میرے باپ دادا کے خدا، اپنی تمام تر جنسی خواہشات پر غالب آنے میں میری مدد کر. بخش دے کہ میں ہر اس چیز سے اپنی آنکھیں اور ذہن بند رکھوں جو نفسانی خواہشات کو مشتعل کرتی ہے. ابھی وہ انہی باتوں میں گم تھے کہ بیگم کی لونڈی بشامہ نے ان کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا. اس نے انہیں اپنی مالکہ کے ذاتی کمرے میں آنے کا حکم سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ذہن کو زور کا جھٹکا دیا. ان کے ضمیر کی تنبیہ آمیز آواز مسلسل ان کی مشاورت کیے جا رہی تھی. خبردار، جو کچھ بھی تم کرو سوچ سمجھ کر کرنا. تمہاری ذرا سی کوتاہی فوتیفار کے قہر کو بھڑکا دے گی اور پھانسی کا پھندا تمہارا انجام ہوگا. فوتیفار جو کہ فرعون کے محافظ دستے کا سردار ہے تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بادل نخواستہ بیگم کی خوابگاہ میں جب پہنچے تو وہاں کوئی غلام تھا نہ لونڈی. ان کی غیر موجودگی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھٹکنے لگی اور پھر ان کی نظر بیگم پر پڑی جس کے جسم پر کپڑے برائے نام ہی تھے. یوں وہ شوخ و چنچل خاتون جو اس نوجوان کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کوشش تھی کہ ان کی نظر اپنے آقا کی عزت کے برہنہ بدن پر نہ پڑے. پھر ہمت کر کے بولے، میری مالکہ، فوتیفار جیسے معزز شخص کی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا. خدا کے لیے بس کیجئے یہ سب کچھ. بیگم نے بڑے کھلنڈرانہ انداز میں قہقہ لگایا. ایک بار، صرف ایک بار اپنے باپ دادا کے خدا کا خیال چھوڑ دو. تمہارا خدا بڑا ظالم ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کا کوئی مزہ بھی لوٹنے کی اجازت نہیں دیتا. پھر وہ جرت کر کے آگے بڑھی اور بڑی بے باکی سے اپنی باہوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جکڑ لیا اور پنجوں کے بل ہو کر ان کے رخسار چوم لیے. جانے من، ذرا سوچو تو، تمہارے باپ دادا کے خیمے یہاں سے کوسوں دور ہیں. محبت بڑا ہی لطیف جذبہ ہے. کاش تم جانتے کہ تم کتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو. ایک بار پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، میں تمہیں پیار کرنا سکھاؤں گی. اب تو تم مصر میں آ چکے ہو. تمہارے اوپر اب ہمارے شہر کے دیوتاؤں کا اختیار ہے. ہمارے دیوتا محبت کرنے والوں پر ناراض نہیں ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر اس سے منت کرنے لگے. اے میری مالکہ، آپ کے شوہر فوتیفار کو مجھ پر بہت بھروسہ ہے. میں اس اعتماد کو اتنی بے دردی سے ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. انہوں نے اپنی ہر چیز سوائے آپ کے میرے اختیار میں دے رکھی ہے. آپ ان کی بیوی، ان کی عزت ہے. جب بیگم حضرت یوسف علیہ السلام کے اور قریب آئی تاکہ انہیں خاموش کرائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اسے رک جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے بات کرنے دیں.
آپ کی ہوش کو پورا کرنا صرف آپ کے شوہر کے خلاف ہی ایک شرمناک فعل نہیں بلکہ میرے خدا کے نزدیک بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر زوردار آواز میں چلائی، بکواس بند کرو، تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن پکڑنے کے در پہ تھی۔ اس نے اپنے پھسلانے والی آواز سے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یوسف، ڈرو نہیں، آؤ نا، میری باہوں میں آ جاؤ، دیکھو میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو اس مکار عورت سے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ اس کشمکش میں ان کے پیراہن کا پھٹا ہوا ٹکڑا بیگم کے ہاتھ میں رہ گیا اور خود خدا کا بندہ وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ بیگم کی تیز وسیلی آواز دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کرتی رہی۔ مدد، مدد، دیکھو یہ عبرانی لڑکا میرے ساتھ کیا کرنے کو تھا۔ اس کی آواز میں ایک زخمی شیرنی کی غسیلی غراہٹ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اب فوتیفار ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ قریبی مندر سے ابھرنے والے گھڑیال کی کھوکھلی آواز اس سرکاری جیل تک پہنچ رہی تھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا لیکن فرعون کے افسروں اور ملازموں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں قید خانے میں تو 24 گھنٹے تاریکی کا راج رہتا تھا۔ اس تاریکی میں خراٹے لینے اور دانت کچکچانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ آدمی تو گالی گلوچ کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ نیند میں بھی ان کے غلیظ ہونٹوں سے گالیاں ہی نکلتی رہتی تھی۔ سب قیدی بیرونی دنیا کی گہما گہمی سے بے نیاز تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صرف نئے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام نے گھڑیال کی یہ آواز سنی۔ کل کے افسوسناک واقعے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکے تھے۔ بیگم کی شہوت زدہ نگاہیں اور ہیجانی چیخیں ابھی تک ان کے دل و دماغ کا پیچھا کر رہی تھیں۔ فوتیفار کے غصے نے انہیں کوڑوں سے کہیں زیادہ اذیت دی تھی جو انہیں اس غلیظ اور خستہ کوٹری میں دھکیلے جانے سے پہلے لگائے گئے تھے۔ جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتے پیٹھ پر پڑے کوڑوں کے زخموں میں اتنی تکلیف ہوتی کہ ان کے سینے سے ایک دردناک کرراہ ابھرتی۔ پیاس سے ان کا دم نکلا جا رہا تھا اور سب سے بڑھ کر موت کا خوف سر پر سوار تھا۔ ایک سابق اعلیٰ افسر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی چلایا، فرعون کے چہیتوں کی شاہی قبر میں خوش آمدید۔ سمجھو کہ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے، یہاں سے اب تم سیدھے جہنم رسید ہوگے۔ اور ہاں، رہا تمہارا مقدمہ تو 2 صورتیں ہیں، یا تو فراموش کر دیے جاؤ گے یا پھر تم ہوگے اور پھانسی کا پھندا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے دکھ سے سوچنے لگے، افسوس، اچھے دن کتنی جلدی گزر گئے۔ کیا خدا نے آخر کار مجھے چھوڑ ہی دیا ہے؟ کیا مجھے سیدھے راستے پر چلنے اور بے داغ زندگی بسر کرنے کی یہ قیمت ادا کرنی ہے؟ اس خیال کے آتے ہی انہیں گھر کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ کاش صرف ایک بار وہ اپنے باپ اور بھائی بنیامین سے مل سکتے، ایک بار پھر اس خیمہ بستی میں جا سکتے جہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تازہ ہوا اور روشن دھوپ ہے۔ پھر انہیں اپنے قاتل بھائی یاد آئے کہ ان کی وجہ سے ان پر ہمیشہ کے لیے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس خیال سے ان کے پورے وجود میں تلخی کا احساس ابھرا۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر ان خوابوں کی حقیقت کیا تھی جن کے ذریعے خدا نے اتنے زوردار انداز میں میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ایک دن میں ضرور سرفراز کیا جاؤں گا۔ انہیں یقین تھا کہ انہی دنوں میں انہیں پھانسی ہو جائے گی۔ خدا، اب خدا کہاں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے گرد تاریکی کا یہ حصار اور تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں ایسا لگا کہ خدا اور آدمیوں سب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیا وہ تاریک قوتوں کے ہاتھ میں صرف ایک کھلونا بن کے رہ گئے ہیں؟ قریب تھا کہ ان کے ایمان کی کشتی مایوسی کے منہ زور دھارے میں بہہ جاتی، لیکن پھر خدا نے بڑی شفقت سے انہیں یہ یاد دلایا کہ انہوں نے تو ایک بہت بڑی فتح پائی ہے۔ آزمائش کے اس دور میں وہ ثابت قدم اور خدا کے وفادار رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ خدا ایک بار پھر ان کی ہمت بندھا رہا ہے تاکہ وہ اس کی راہوں پر چلتے جائیں۔ خدا خود ان کی عزت کا ضامن ہے۔ اس کا یہ وعدہ ان کے لیے ایک روشن حقیقت تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس غمزدہ اور گھائل نوجوان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ اکثر ایک تیرا و تار طویل دن کے تصور سے ہی بہت مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ پھر کسی نے پھپتی کستے ہوئے کہا، جب تک فرعون کی پسند کا ناشتہ تمہیں مل نہیں جاتا انتظار کرو، پھر تمہارے مزاج ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور قیدی بڑی پھیکی سی ہنسی ہنستے یہ بولا، یوسف، میں شرط لگاتا ہوں کہ لوگ تمہاری بڑی باتیں بنا رہے ہوں گے۔ سچ بتانا پٹھے، سچ بتانا، فوتیفار کی بیوی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔